بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مجلس میں سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ پہلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول لوگوں کے 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف عام میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف عام میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریقے سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہیں۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعیین کی گئی ہے، چنانچہ آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کرے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لے۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بدعمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے، اسی طریقے سے شبہات سے اور فاسد اور باطل عقائد سے بھی پاک ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اس پوری صورت کا خلاصہ اور حاصل یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے دنیا تباہ ہوتی ہے، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی، مثبت اور منفی ہر ایک پہلو سے واضح فرما دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔